دیکھیے مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے دیکھ لیں. ایک منٹ. مستدرک حاکم امام حاکم رحم اللہ کی کتاب ہے. اس کتاب میں ایک روایت آئی ہے حدیث نمبر 4228 کے تحت. حدیث نمبر 4228 کے تحت. یہ جو ہندوستانی نسخہ ہے اس میں دیکھیں گے. جو ہندوستانی نسخہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے اس کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما اقترف آدم الخطیۃ، کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، قال یا رب اسألک بحق محمد، تو آدم علیہ السلام نے کس طرح سے دعا کی؟ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے، ان کے جاہ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے سے. فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا آدم، اے آدم، وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا وَلَمْ أَخْلُقْهُ، کہ اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچان لیا؟ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، میں نے تو ابھی ان کو پیدا بھی نہیں کیا. قال یا ربی، تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے رب، لِأَنَّكَ لَمَّا خَلَقْتَنِي بِيَدِكَ، کہ اے اللہ جب تو نے اپنے ہاتھ سے مجھ کو پیدا کیا، وَنَفَخْتَ فِيَّ مِن رُوحِكَ، اور تو نے میرے اندر اپنی روح پھونکی. روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے روح، یہ اضافت تشریفی ہے، روح کی روح پھونکا. رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا. فرأیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے جو پائے ہیں ان پہ لکھا ہوا دیکھا، مکتوباً لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذرا اس کو غور سے سنیے گا. کہتے ہیں آدم علیہ السلام کہ میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہتے ہیں فعلم، تو مجھے پتا چل گیا انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو مجھے پتا چل گیا کہ اے اللہ تو نے اپنے نام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہے، جس نام کو ساتھ میں رکھا ہے، وہ مخلوق میں تیرے نزدیک سب سے محبوب نام ہو سکتا ہے. فقال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صدقت یا آدم، اے آدم آپ نے سچ کہا. انہ لأحب الخلق الیہ، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے. اس کے بعد فقد غفرت لک، اے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا. ولولا محمد ما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہیں کرتا. اس میں امام حاکم رحم اللہ اس حدیث کے بعد کہتے ہیں، اس کا بہت زیادہ حوالہ دیتے ہیں. ہلو، امام حاکم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. تو یہ جو امام حاکم رحم اللہ نے کہہ دیا نا کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس کی وجہ سے اس حدیث کا بہت زیادہ حوالہ دیتا ایک طبقہ، ایک گروہ ہے جو بہت زیادہ اس حدیث کا حوالہ دیتا ہے، اور امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح کو بہت زوردار انداز میں پیش کرتے. یہ دیکھو یہ حدیث ہے اور امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اس حدیث کے تعلق سے میں آپ کے سامنے 6 وضاحتیں رکھتا ہوں، اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پوری حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ اس روایت کا معاملہ کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ امام حاکم رحم اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، مصنف ہیں، تو امام حاکم رحم اللہ کے بارے میں بہت سارے محدثین کے ہاں، بہت سارے علم کے آپ کو یہ وضاحت ملے گی کہ اس کتاب میں وہ تساہل کے شکار ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ امام ذہبی رحم اللہ نے اس کتاب پر دوبارہ کام کیا ہے اور اس کتاب کی تلخیص کی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح سے اختلاف کیا ہے. امام حاکم رحم اللہ سے اس کتاب میں جو چوک ہوئی ہے سندوں پہ حکم لگانے میں، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کتاب کو فائنل نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وہ موت کے شکار ہو گئے، اس لیے بہت ساری کوتاہیاں رہ گئیں. کیونکہ دوسری کتابوں میں، امام حاکم رحم اللہ کی دوسری کتابوں میں ایسی کوئی بات دیکھنے کو نہیں ملتی ہے کہ وہ اس طرح سے ان سے تساہل ہوا ہو، ایسا سو ہوا ہو. ایسی دوسری کتابوں میں ایسی بات نہیں ملتی، بلکہ ان کی جو کتاب ہے نا معرفت علوم الحدیث، بہت ہی زبردست کتاب ہے، حدیث پر بہت ہی زبردست کتاب ہے امام حاکم رحم اللہ کی. تو کلی طور پر امام حاکم رحم اللہ کے یہاں تساہل نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ حدیث کے بہت بڑے عالم، مصطلح کے علم حدیث کے بہت بڑے جانکار، بہت بڑے عالم ہیں. لیکن اس کتاب کا معاملہ یہ ہے کہ یہ کتاب
کی مجموعی صورتحال دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے نظر ثانی نہیں ہو سکی، اس کو شاید فائنل نہیں کر سکے اور اس دنیا سے چلے گئے، اس لیے بہت ساری کوتاہیاں اس میں رہ گئی۔ تو اسی میں سے یہ روایت بھی ہے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح کہہ دیا، لیکن وہ دھیان نہیں دے سکے کہ اس کی سند میں بہت بڑا پرابلم ہے۔ یہ پہلی بات کہ امام حاکم رحم اللہ تساہل کے شکار ہوئی اس کتاب میں، اسی لیے اس کتاب میں دیکھیں جب بھی اہل علم اس کتاب کی کوئی روایت نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں صح الحاکم ووافقہ الذہبی، کہ امام حاکم نے صحیح کہا اور امام ذہبی نے موافقت کی، تو اس کی تائید لاتے ہیں، امام ذہبی رحم اللہ کی تائید لاتے ہیں تاکہ جو تساہل والی بات ہے نا وہ رفع ہو سکے اور پتہ چلے کہ امام حاکم کے ساتھ امام ذہبی رحم اللہ نے بھی صحیح قرار دیا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحم اللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کتاب پہ امام ذہبی رحم اللہ نے کام کیا، اس کی تلخیص کی اور امام حاکم رحم اللہ کے احکامات سے بہت جگہوں پر اختلاف کیا ہے۔ امام حاکم رحم اللہ کا جو حکم ہے اس سے بہت ساری جگہوں پر اختلاف کیا ہے، تو اس روایت میں بھی اختلاف کیا، بلکہ زبردست اختلاف کیا۔ امام حاکم رحم اللہ نے یہاں پہ جو صحیح کہا، تو امام ذہبی رحم اللہ کیا فرماتے ہیں؟ امام ذہبی رحم اللہ کی کتاب جو تلخیص ہے اور ہندوستانی جو نسخہ ہے مستدرک کا، اس کے ساتھ میں یہ مطبوع ہے، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 پر دیکھیں گے، امام ذہبی فرماتے ہیں قلت بل موضوع، امام ذہبی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہ حدیث من گڑت ہے، موضوع من گڑت ہے۔ وہ عبد الرحمن واہن، اور عبد الرحمن جو اس کی سند میں ایک راوی ہے وہ تو بہت زیادہ کمزور راوی ہے۔ تو دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے گرچہ صحیح کہا، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی تردید کر دی ہے اور اسے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے۔ اس لیے امام حاکم کی تصحیح کا کوئی اعتبار نہیں رہ گیا، کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کو من گھڑت کا اور اس کی وجہ بھی بتا دی، یعنی من گھڑت کا اور دلیل بھی دے دیا کہ یہ راوی جو ہے سخت ضعیف ہے۔ تیسری بات یہ کہ امام حاکم رحم اللہ نے دوسری کتاب میں اس راوی کی سند میں موجود ایک راوی کے بارے میں یہ واضح کر دیا کہ وہ سخت راوی ہے، سخت ضعیف راوی ہے، اور وہ جھوٹی حدیثیں، سخت ضعیف حدیثیں بیان کرتا ہے۔ یعنی امام حاکم رحم اللہ کی اصول سے، ان کے علم کی روشنی میں، ان کی اصول کی روشنی میں، ان کی دوسری کتابوں کی روشنی میں بھی یہ روایت خود امام حاکم رحم اللہ کی نظر میں جھوٹی ہے، من گھڑت ہے۔ چنانچہ امام حاکم رحم اللہ کی ایک دوسری جو کتاب ہے مدخل، اس میں امام حاکم رحم اللہ نے جلد نمبر 100 صفحہ نمبر 154 پر عبد الرحمن بن زید بن اسلم کا تذکرہ کیا۔ یہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جو اس روایت کی سند میں باقاعدہ موجود ہے۔ چنانچہ مستدرک حاکم کی اس روایت کی آپ سند دیکھیں گے تو اس میں موجود ہے عبد الرحمن ابن زید بن اسلم عن ابیہ، تو عبد الرحمن بن زید بن اسلم ایک راوی ہے جو اپنے والد سے روایت کرتا ہے، اسی سند میں موجود ہے۔ اب امام حاکم رحم اللہ ایک دوسری کتاب میں مدخل میں فرماتے ہیں صفحہ نمبر 154 پہ، کہتے ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم روا عن ابیہ احادیث موضوعۃ، کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جس نے اپنے والد سے جھوٹی حدیثیں روایت کی ہیں۔ دیکھیں امام ذہبی رحم اللہ نے جہاں کہہ دیا نا کہ جھوٹی حدیث ہے، امام حاکم رحم اللہ نے بھی کہہ دیا کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہ راوی ہے جو اس نے ابا سے، یعنی اپنے ابا کے طریق سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا ہے، اور یہی پرابلم تو یہاں بھی ہے۔ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اس سند میں بھی اپنے والد سے روایت کر رہا ہے، تو خود امام حاکم رحم اللہ نے اس کی روایت پر، یعنی اس سند پر موضوع کا حکم لگا دیا کہ اس سند سے، اس چین سے جو حدیث آ رہی ہے وہ موضوع من گھڑت ہے۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، امام حاکم رحم اللہ آگے فرماتے ہیں کہ لا یخفى علی من تعملها من اہل السنت ان الحمل فیها علیہ، کہتے ہیں کہ جس کو بھی اس فن کی مہارت ہے، یعنی علم حدیث میں جس کو بھی مہارت ہے، وہ اگر اس طریق سے آنے والی روایت کو دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ اس کا ذمہ دار، یعنی جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں، اس کا ذمہ دار عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے۔ تو امام حاکم رحم اللہ نے بہت ہی واضح طور پر اس راوی پہ جرح کر رکھا ہے، اور اس کتاب میں، یعنی اپنی کتاب المدخل میں، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 114 پہ امام حاکم رحم اللہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، مطلب ایسا بھی نہیں کہ امام حاکم رحم اللہ نے کسی سے نقل کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے، یعنی یہ جو حکم ہے نا، اس سند میں موجود ایک راوی پر امام حاکم رحم اللہ کا جو فیصلہ ہے، وہ امام حاکم رحم اللہ کسی پہ اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ نہیں کر رہے، ان کی ذاتی ریسرچ ہے، ان کی خود کی تحقیق ہے، ان کا اپنا نقد ہے، وہ اپنے پیشرو کسی امام سے نقل نہیں کر رہے ہیں،
ایسا نہیں کہ ان سے پہلے کے کسی امام، کسی ناقد، کسی محدث کا کوئی فیصلہ ہو اور امام حاکم رحمہ اللہ صرف اس کی کاپی کر رہا ہو، ایسا نہیں، وہ خود کا فیصلہ سنا رہے. چنانچہ اس کتاب میں امام حاکم رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا شروع ہی میں کہ وہ انا مبین بعون اللہ و توفیقہ اسامی قوم من المجروحین، کہتے ہیں کہ میں اس کتاب میں ایسے مجروحین یعنی جن پہ جرح ہوئی ہے ان کا تذکرہ کروں گا، ممن ظہر علی جرحہم، جن کی جرح یعنی جن کا عیب، راوی کی کمزوری، جرح میرے لیے ظاہر ہوئی. امام حاکم فرما رہے ہیں کہ میری نظر میں ظاہر ہوئی ہے اجتہادن، اجتہاد کرتے ہوئے. یعنی امام حاکم رحمہ اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کسی سے نقل کیا، کہیں پڑھ لیا، بلکہ کہتے ہیں میرا خود کا اجتہاد ہے، وہ معرفت بجرہم، یعنی میرا خود کا اجتہاد ہے اور ان کی جرح سے متعلق میری خود کی معلومات ہے. لا تقلیدن فیہ لأحد من الائمہ، کتنے واضح الفاظ ہے، لا تقلیدن فیہ لأحد من الائمہ، اس سلسلے میں کسی امام کی تقلید میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میرا خود کا فیصلہ ہے. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ امام حاکم رحم اللہ نے بہت ہی کلیئر الفاظ میں کہہ دیا کہ میرا اپنا اجتہاد، میرا اپنا فیصلہ، میری اپنی تحقیق یہ ہے کہ یہ راوی جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد جو مجروحین کا تذکرہ ہے نا، اس میں یہ بھی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے. تو عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے ابا سے روایت کرتے، تو امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جھوٹی حدیث سے روایت کرتا ہے، من گھڑت حدیث سے روایت کرتا ہے. تو یہ امام حاکم رحمہ اللہ کا جو کلام ہے یہ ان کی اپنی خود کی تحقیق ہے، خود کا نقد ہے. یہ نقد کرنے میں وہ اپنے سے پہلے کسی امام کا کوئی قول نقل نہیں کر رہے. تو جب امام حاکم رحمہ اللہ کی خود کی تحقیق کے سامنے آ گئی تو پتہ چلا کہ مستدرک حاکم میں جو وہ صحیح الاسناد بول گئے ہیں یہ ان کا وہم ہے، یہ ان کا وہم ہے، کیونکہ اس میں دیکھیے بہت سارے روات ہیں، کیونکہ وہ مجمل بات ہے، یعنی بہت سارے روات ہیں، جبکہ یہ خاص ایک راوی کو مینشن کر کے بات کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ مفصل کلام ہے جو ایک راوی کو پکڑ کے اس کا نام لے کے بات کر رہے ہیں، اور وہاں سند کو ایسے کہہ دیا کہ سند صحیح ہے. تو دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو وہاں بہت سارے روات ہیں، ہو سکتا ہے اس راوی پہ دھیان نہ دیے ہوں، ہو سکتا ہے اتنا زیادہ غور نہ کیے ہوں اور صحیح کہہ دیا. لیکن یہاں تو باقاعدہ صرف ایک راوی پر بات ہو رہی ہے، تو ایک راوی پر بات ہو رہی ہے تو امام حاکم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹی حدیث روایت کرتا ہے اپنے ابا سے. تو یہ ان کا جو نقد ہے یہ زیادہ اہم ہے. اس وجہ سے بھی ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت کلیئر الفاظ ہے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کی دوسری کتاب میں ہے، اور اس کتاب میں ان کو کسی بھی عالم نے متسائل نہیں کہا. مستدرک حاکم میں ان کے تساہل پر بات ہوئی ہے، لیکن مدخل میں جہاں اس راوی پر اس سند کو جھوٹی سند کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سند سے جھوٹی روایت آ رہی ہے، تو اس کتاب میں ان سے تساہل ہوا ہو ایسا کسی نے نہیں کہا ہے. اس لیے امام حاکم رحم اللہ کے بھی حوالہ نہیں دے سکتے کہ امام حاکم رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، چلو اس کو مان لیتے. نہیں، امام حاکم رحم اللہ کی نظر میں بھی، ان کی ذاتی تحقیق میں بھی، خود کی تحقیق میں بھی یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو امام ذہبی، امام حاکم دونوں کی نظر میں یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، اس لیے امام حاکم رحم اللہ کی تصحیح کا حوالہ دینا یہ انصاف کی بات نہیں ہے. تو یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی. پہلی بات کیا کہ مستدرک میں امام حاکم رحمہ اللہ کی جو تصحیح ہے وہ تساہل پر مبنی ہے. دوسری بات امام ذہبی رحمہ اللہ نے تعقب کیا، اس کو جھوٹا کہا. تیسری بات خود امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اپنی دوسری کتاب میں اس سند سے آنے والی روایتوں کو جھوٹا، من گھڑت قرار دیا. آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسری بات یہ ہے کہ اس روایت کو جب ہم کہتے ہیں نا جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، تو یہ دلیل کے ساتھ، یعنی اس پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے. اگر کسی بھی امام نے کہہ دیا نا کہ یہ سند صحیح ہے، تو یہ ایک دعویٰ ہے، یہ ایک حکم ہے. اس حکم کے پیچھے دلیل بھی ہونی چاہیے. یعنی دلیل کیا ہوگی؟ وہ سارے روات ثقہ ہوں، سند متصل ہو، متن یا سند میں شذوذ نہ ہو، کوئی جو ہے علت نہ ہو. یہ سارے دلائل پائے جائیں گے، تب کہا جائے گا کہ اسناد ہو صحیح، یا صحیح الاسناد کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. تو اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، تو ایسے نہیں کہہ دیتے ہیں کہ کسی نے صحیح الاسناد کا ہم نے کہہ دیا ضعیف ہے، بلکہ ہمارے پاس دلیل ہے. ہمارے پاس دلیل موجود ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے، اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام ناقدین کا اتفاق ہے. تو جب اتفاق ہے کہ بالاتفاق یہ ضعیف راوی ہے، سخت ضعیف راوی ہے، اور یہ اپنے والد کے طریق سے جھوٹی روایت بھی بیان کرتا ہے، تو ہمارے ہاتھ میں دلیل موجود ہے.
تو جب ہم دلیل کے ساتھ اس حدیث کو ضعیف ثابت کر رہے ہیں تو اب کسی کی تصحیح پیش کرنا، چاہے وہ امام حاکم رحمہ اللہ ہوں چاہے کوئی اور ہوں، وہ تصحیح کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی ہے اگر ہم دلیل کے ساتھ بات کریں، کیونکہ تصحیح پیش کر دینا ایک حکم تو ہے لیکن اس کے پیچھے دلیل تب ثابت ہوگی جب اس روایت کو ثقہ ثابت کر دیا جائے، تو یہ روایت ثقہ ثابت نہیں ہو پا رہا، اس لیے صحیح کہنا دلیل کے خلاف ہے اور اس کو جھوٹی کہنا، من گھڑت کرنا دلیل کے موافق ہے، اس لیے بات دلیل کے ساتھ لی جائے گی، بغیر دلیل کے بات نہیں لی جائے گی۔ تو یہ چوتھی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے کلیئر کیا۔ اب پانچویں چیز یہ کہ دیکھیے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا کی تھی، یہ بات قرآن مجید میں مذکور ہے، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو کیسے دعا کی۔ اب دیکھیں اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں سورہ اعراف آیت 30 میں اللہ فرماتا ہے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ دونوں نے کہا، آدم علیہ السلام نے کہا، حوا علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ذکر کر دی ہے، اور قرآن میں جو دعا ذکر کی گئی ہے اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر آدم علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ کا، آپ کے مرتبے کا، آپ کے نام کا وسیلہ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ ذکر کرتا، اتنی اہم بات کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا قرآن میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، ڈائریکٹ دعا کا ذکر کیا کہ جب خطا ہوئی اور ان کو احساس ہوا کہ چوک ہو گئی ہے تو فوراً انہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس لیے یہ جو جھوٹی روایت ہے نا وہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ یاد رہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی بھی حدیث کو قرآن کے خلاف بول کے ہم اس کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ایک حدیث کی سند ثابت ہو جائے، سند کا ذوق ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ وہ جھوٹی حدیث ہے، تب ہم سپورٹ میں قرآن کو بھی لا کے رکھیں گے اور کہیں گے دیکھو جو قرآن میں ذکر ہے اس کے خلاف وہ بات ہے۔ تو جب اس کا ذوق ثابت ہو گیا بلکہ من گھڑت ثابت ہو گیا تو ہم یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو قرآن میں جو دعا مذکور ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ لیا تھا، اس لیے قرآن کے بھی خلاف بات ہے۔ یہ پانچویں چیز ہے۔ اور چھٹی چیز، ایک دلچسپ چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو حضرات بھی نا وسیلے کے قائل ہیں یہ بہت ہی زوردار انداز میں ایک بات بولتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتے ہیں یہ ایک ساتھ کسی صحیح حدیث میں موجود ہی نہیں ہے، یعنی عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں۔ بہت سارے اہل حدیثوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں۔ جب اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے کسی مسئلے میں تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو ہر مسئلے میں دلیل نہیں دے پاؤ گے، حالانکہ ہر مسئلے میں دلیل ہوتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جو دلیل سے خالی ہو، بغیر دلیل کے کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بغیر دلیل کے بھی مسائل ہوتے کہتے ہیں بھائی کلمہ ہی بغیر دلیل کے ہے، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ جو کلمہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس سے کا ثابت ہی نہیں ہے، مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں بس لوگوں نے اسے بنا لیا ہے، کلمہ اسے جوڑ دیا اپنی طرف سے، لوگوں کا اجتہاد ہے، قیاس ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے۔ حالانکہ امام بحقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ کلمہ موجود ہے، ایک دوسرا ٹاپک ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی روایت میں جس کو یہ لوگ پیش کرتے ہیں مستدرک حاکم میں، اس میں الفاظ کیا ہیں، اس میں آپ غور کریں گے تو اس روایت کے الفاظ کیا ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ رفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے جو پائے تھے اس پہ مکتوبا لکھا ہوا دیکھا، کیا لکھا ہوا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ لکھا ہوا دیکھا۔ پھر اگر یہ حدیث واقعی آپ کی نظر میں صحیح ہے، اس کو آپ حجت مانتے ہو، اس کو وسیلے کے لیے دلیل مانتے ہو، ہم تو جھوٹی حدیث مانتے ہیں، لیکن آپ اگر اسے دلیل مانتے تو پھر دوسرے مواقع پہ یہ کیوں چیلنج کرتے پھرتے کہ کلمہ ثابت ہی نہیں ہے، کلمہ حدیث میں ہے ہی نہیں بھائی، اس میں بھی اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، ایک ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حالانکہ کلمے کے بہت سارے صیغے ہیں، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو بہت ساری کتب حدیث میں ملے گا آپ کو، جو شہادت کے الفاظ جوڑ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ ساتھ میں جوڑیں گے تو وہ بھی ہے۔ تو بھائی کسی بھی صیغے سے کلمہ آدمی پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تبھی مسلمان ہوگا، نہیں، کوئی کلمہ شہادت پڑھ لے تو بھی مسلمان ہو جائے گا۔
کوئی حتیٰ کہ اگر کوئی اردو زبان میں پڑھ لے تو بھی مسلمان ہو جائے گا، لیکن بہت سارے لوگ یہ ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں کلمہ کسی حدیث سے ثابت نہیں، حالانکہ ثابت ہے، تو کم سے کم وہ اس حدیث پر جو ایمان لا کے رکھے ہوئے ہیں، اس حدیث کو صحیح مان لیں، تو اس حدیث کو مانتے ہوئے کیسے بول سکتے ہیں کہ نہیں کلمہ ثابت ہی نہیں ہے؟ اس حدیث میں خود لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود ان کے خیالات کے خلاف بھی یہ روایت جا رہی ہے جو عام مواقع پہ وہ تنقید کر رہے تھے. تو یہ 6 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں 6 چیزوں کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث کو جو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا تو چونکہ وہ اس کتاب میں متساہل ہیں اس لیے ان کی تصحیح کا اعتبار نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امام ذہبی رحمہ اللہ جنہوں نے امام حاکم رحمہ اللہ کی اس کتاب کی تلخیص کی ہے اور امام حاکم رحمہ اللہ کا جو حکم ہے بہت ساری جگہوں پہ اس سے اختلاف کیا ہے، تو یہاں پر بھی اختلاف کیا اور اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. تیسری بات یہ کہ خود امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب مدخل میں صراحت کر رکھی ہے کہ اس سند کے ساتھ جو روایت آتی ہے جو کہ اس کتاب میں ہے وہ کہتے ہیں کہ موضوع حدیث ہوتے ہیں. ان کے الفاظ روا عن ابیہ احادیث موضوعۃ کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد سے جھوٹی حدیثیں روایت کرتا اور ایسی جھوٹی حدیثیں لا يخفى على من تأملها من اہل السنۃ ان الحمل فيها علیہ. کہتے ہیں ایسی جھوٹی حدیثیں کہ اگر کوئی بھی غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کہ اس کا ذمہ دار یہی عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے. تو چونکہ خود امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب میں وضاحت کر رکھی ہے کہ اس سند سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی ہے، اس لیے خود ان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ حدیث جھوٹی ہوگی. یاد رہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ اس سند سے آنے والی حدیث جھوٹی ہوتی ہے اس کو اپنی تحقیق ذاتی تحقیق قرار دیا ہے، اس لیے ان کی ذاتی تحقیق میں کیا ہے یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ کہ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہے یعنی ایک راوی کی دلیل موجود ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتا ہے تو پھر یہ کہہ دینا کہ کسی امام نے صحیح کہا ہے وہ بات دلیل نہیں رہ جاتی. یعنی تصحیح یہ دلیل نہیں رہ جاتی ہے جب تضعیف کی دلیل مل جاتی ہے. اگر تضعیف کی دلیل ہمارے پاس ہے کہ ایک راوی کے اندر یہ کمزوری ہے وہ دلیل ہم دے رہے ہیں تو اس کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ فلاں نے صحیح کہا، اس کا یہ جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے تو یہ راوی کو ثقہ ثابت کریں گے تب جواب بنے گا، ورنہ کسی امام کی تصحیح پیش کریں گے دلیل کے مقابلے میں تو یہ جو ہے اور یہ بھی اتنی اہم دلیل اتنی بڑی بات کی جھوٹی روایتیں بیان کرتا ہے اس طریق سے تو اس کے برخلاف تصحیح پیش کرنا وہ اس چیز کی دلیل نہیں بن پائے گی. اور چوتھی بات یہ اور پانچویں بات یہ کہ خود قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دعا نقل کی ہے اور اس میں کہیں بھی وسیلے کی بات نہیں. اور چھٹی بات یہ کہ خود ان کا جو اپنا خیال ہے جو یہ لوگ بولتے رہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اس کے بھی خلاف ہے. اس کے علاوہ یہ ایک دو چیزیں اور میں آپ کے سامنے وضاحت کر دوں پھر بعد میں ختم کرتا ہوں. دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وسیلہ جب یہ دلائل دیتے ہیں نا تو یہ جو دلائل دیتے ہیں دیکھیے ان کے دلائل کی ہم ان کے دلائل کو 3 قسموں میں بانٹ سکتے ہیں. کچھ یعنی پہلی قسم ان کے دلائل کی ایسی ہوتی ہے جو قرآن کی آیت پیش کریں گے یا صحیح حدیث پیش کریں گے. قرآن کی آیت یا صحیح حدیث اس کا معاملہ یہ ہوگا نا کہ اس کا غلط مفہوم نکالیں گے. یعنی قرآن اور حدیث میں اگر قرآن کی آیت ہوگی اور صحیح حدیث ہوگی تو اس میں وسیلے کا یعنی ان کا جو وسیلہ ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی. یہ پہلی قسم کی بات یہ پیش کرتے ہیں. دوسری قسم کی جو ان کے دلائل ہوتے ہیں وہ ضعیف روایت جھوٹی عام طور سے جھوٹی روایت جیسے یہ واقعہ جو میں نے ابھی آدم علیہ السلام کا پیش کیا ایسے اور بھی بہت سارے واقعات مطلب درجنوں روایتیں ہیں ان کے پاس درجنوں روایتیں اور ساری کی ساری روایتیں سخت ضعیف یا تو جھوٹی ہیں یا سخت ضعیف ہیں یا ضعیف ہیں ان میں سے کوئی روایت بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ ان کی دوسری دلیل ہوتی ہے. اور ان کی تیسری دلیل بہت ہی عجیب و غریب بات کہ یہ کبھی کبھی مثالیں دینے لگتے ہیں. اگر دلائل نہیں پیش پاتے ہیں اگر دلائل سے اپنا مسئلہ ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو یہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اس میں سے کچھ چیزیں کی آپ کے سامنے وضاحت کروں. مثال کے طور پہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ کسی کے پاس کسی بادشاہ کے پاس جانا چاہو گے تو آپ کو کسی کا واسطہ لینا پڑے گا، آپ ڈائریکٹ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے ہو. اس طرح کی باتیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ سب سے پہلی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ دینا یہ غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کی بادشاہ جیسا بتانا کہ بادشاہ کا معاملہ ہے یہ غلط بات ہے کیونکہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ سن سکتا ہے. یعنی ہر شخص کو یہ اختیار ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پکارے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی بات اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتے یعنی آپ کو آپ کی بات اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا. نہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے. ہم نماز میں جو دعائیں پڑھتے ہیں دیکھیے نماز کتنی اہم چیز ہے. پوری کی پوری نماز دعا ہے. سب سے اہم دیکھیے اقرار شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز اگر کوئی ہے تو وہ صلاۃ ہے یعنی ہماری نماز ہے.
اس پوری نماز میں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کو کہیں وسیلے والا کوئی صیغہ نہیں ملے گا. جتنی بھی دعائیں ہیں تشہد کی جو دعائیں جتنے بھی اذکار ہیں دعائیں پوری نماز میں کہیں بھی آپ کو وسیلے کی بات نہیں ملے گی. آپ کو مطلب یہ نہیں ملے گا کہ وسیلے سے دعا مانگنے کا بات نہیں ملے گی آپ کو کہ وسیلہ لے کے دعا مانگا جائے, یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ لوگ جو ہے کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں, جب ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں, جب اس میں بھی بات نہیں بنتی تو کچھ مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ کے پاس جانے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کے پاس بھی بغیر وسیلے کے نہیں پہنچ سکتی. تو اللہ تعالیٰ کی مثال مخلوق سے نہیں دینا چاہیے, بات غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ آدمی پکار سکتا ہے اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے, جیسے ہم نماز میں مانگتے ہیں. اس کی مثال کیا؟ نماز. ہم پوری نماز میں کوئی وسیلہ وغیرہ نہیں لیتے, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں, ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں. سورہ فاتحہ دیکھ لیجیے, سورہ فاتحہ میں بھی دعا ہے, سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے, اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دعا بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. کون سا وسیلہ لے رہے ہیں ہم کس کا وسیلہ لے رہے ہیں؟ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہی نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو کچھ لوگ پھیلا رہے ہیں. اچھا, ہم دیکھیے تمام وسیلے کے تمام طریقے کا ہم انکار نہیں کرتے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے پہنچنے, اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے, ہر آدمی کی بات پہنچ سکتی, لیکن یہ چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہم ایک صحیح چیز کا حوالہ دیں, جیسے اپنے اعمال کا حوالہ دیں, تو اللہ تعالیٰ ہماری پکار میں اہمیت بڑھ جاتی ہے. یعنی یہ چیز ہم مانتے ہیں, اور یہ چیز جائز وسیلہ ہے. میرے خیال سے زید بھائی نے اس کی وضاحت بھی کی ہے کہ جائز وسیلے کی کیا قسمیں ہوتی ہیں. تو اب کچھ لوگ جو مثال بھی دیتے ہیں نا, سپورٹنگ مثال دیتے ہیں, کچھ مثالیں دیتے ہیں, تو اگر آپ کو یہ ماننا بھی ہے, ان مثالوں کو ماننا بھی ہے, تو اس کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنا چاہیے. یعنی اگر آپ کو وسیلہ لینا بھی ہے تو آپ کو زندہ شخص کا وسیلہ لینا چاہیے جو آپ کے کام آ سکے, یعنی جس کی جو سفارش کر سکے. جو آدمی فوت ہو گیا وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ لوگ کیا حوالہ دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ دیکھو بغیر بس کے آپ نہیں جا سکتے ہو, آپ کو وسیلہ لینا پڑے گا. ارے بھائی, بس جو چلتی پھرتی ہے اس پہ بیٹھو گے تو کہیں پہنچا سکتی ہے نا. ایک بس جو سڑ رہی ہو, کسی کی گراج میں سڑ رہی ہو, جو بالکل کھٹارا ہو گئی ہو, جو چل نہ رہی ہو, اس پہ بیٹھ کے آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ تو آپ کس طرح کی مثالیں دے رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ بغیر بس کے نہیں جا سکتے, تو چلتی پھرتی بس پہ بیٹھو گے تب کہیں جاؤ گے. تو ایک آدمی چلتا پھرتا انسان ہے, اس سے آپ دعا کرو گے تو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن آدمی جو مر گیا, جو چلا گیا مٹی کے اندر, وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے یہ سکھایا تھا نا کہ لا احب العافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جو ڈوب گیا وہ ہمارے کسی کام کا نہیں. تو ایک اصول دیا ہے, ایک رول دیا ہے, ہمیں ایسے سارے لوگوں کو چیک کرنا چاہیے. جو بھی ڈوب گیا نا, قیامت تک جو بھی ڈوب گیا وہ آپ کی کسی کام کا نہیں. ایک مرتبہ سانس بند ہوگی تو آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سکھایا ہے وہ دیکھیں.